آج جو ہم میرے خیال میں بات جیسے ہم سب نے ڈسکس کیا کہ فیئر بھی ایک جو ہے نا بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جو ہمیں ہمارے مائنڈ کے اندر اس نے جکڑا ہوتا ہے ہمیں، اور ہم اپنے مائنڈ کو صحیح رستے پہ نہیں لے کے جا رہے ہوتے تاکہ ہم جو ہمارا آبجیکٹیو ہے اس کی طرف ہم فوکس کر کے کام کریں۔ تو دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو لیڈرز وہ فیئر پہ پہلے قابو پاتے ہیں، پھر وہ پرفارم کرتے ہیں، وہ کسی چیز کا فیئر نہیں ہوتا۔ تو فیئر ہونا بھی چاہیے، مطلب ایک لمیٹڈ ہونا چاہیے اور ہائر لیول کا ہونا چاہیے۔ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو فیئر ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے، ہائر لیول کا ہونا چاہیے۔ جیسے ہم سارے مسلمان ہیں تو اللہ نے ہمیں کلمہ دیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم تو ویسے تو رٹا ہوا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ آپ کا کوئی اور بت نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے۔ تو اللہ صحیح بندے کو مانتا ہے، اور جب اس کے ساتھ انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے وہ ہاتھ بھی بن جاتا ہے، وہ پاؤں بھی بن جاتا ہے، بازو بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ لفظی باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ اگر آپ بالکل اس کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹیگریٹ ہو گئے اللہ کے نظام کے ساتھ، جو کہ بہت بڑا ہے، جس میں دنیا ہماری جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ بھی، اور ستاروں میں اوپر جا کے آسمان کی طرف دیکھیں گے وہ بھی، اور جو آپ کی نظر میں آتا ہے وہ بھی۔ مطلب کتنا آپ کی حیثیت کتنی ہے، ہماری حیثیت کتنی ہے۔ تو وہ جو اللہ ہے وہ اس کے ساتھ اگر آپ اس کا پہیہ بن جائیں، اس کا ایک پرزا بن جائیں، انٹیگریٹ ہو گئے، تو وہ تو پاور تو آپ کے پاس آنی ہے۔ ایک تو آپ کی اپنی اللہ نے دی ہوئی ہے، آپ کو ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے، اور کچھ جو ہے وہ یونیورسل اللہ نے جو اپنے پورا ایک دیتا ہے، اس کا نظام بنتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نہ اچیو ہو؟ لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم بت بہت سارے بنائے ہوئے ہیں، جس کو اللہ نے کہا ہوا ہے نا کہ یہ تم نے اپنے دماغ میں، اپنے سینے میں، اپنے دل میں اس چیز کو جگہ نہیں دینی۔ ضرورت تو ہوں گی ساری چیزیں، لیکن آپ نے اس کو اہمیت نہیں دینی۔ لیکن ہم اگر زیادہ اہمیت دیں گے اتنے ہی ہم سیلفش بنیں گے، اتنے ہی ہم زیادہ فیئر آئے گا ہمارے دماغ میں۔ فار ایگزامپل ہمارے اندر سب سے بڑا فیئر جو میں سمجھتا ہوں وہ اولاد کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سب سے جو قریب ترین دنیا کی کوئی چیز ہے نا آپ کے پاس، وہ اولاد ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے جو ہے نا وہ مختلف مثالوں سے آپ کو بیان کر دیا نا، جیسے حضرت ابراہیم کا جو واقعہ تھا، حضرت اسماعیل، کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، مطلب ہر سال قربانی کرتے ہیں، تو وہ بیسیکلی لیسن اس میں یہ تھا کہ اللہ کی مانی ہے بے شک آپ کے سامنے بیٹا آ جائے، ٹھیک ہے صحیح۔ مطلب یہ ہے کہ اس حد تک مسلمان کو اللہ نے اس فیئر سے باہر نکالا ہوا ہے، اتنا عظیم انسان بنا دیا مطلب اس کنسیپٹ کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو اللہ کے حکم کے آگے اپنی اولاد بھی قربان کرنی پڑ جاتی ہے اور آپ اس میں خوشی سے وہ قربان کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ نے فیئر پہ قابو پا لیا، ہر قسم کی فیئر کے اوپر قابو پا لیا۔ فیئر دنیا کا ہی ہوتا ہے، جو نیگیٹو فیئر ہے نا، یا جس کے اوپر قابو پانا ہے انفیکٹ وہ دنیا کا ہی ہے۔ مطلب آپ ازما لیں نا، کیا ہے؟ پیسے کا فیئر ہوتا ہے کہ کھائیں گے کیسے، پیئیں گے کیسے، کپڑے کیسے لگائیں گے۔ پھر لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے، حالانکہ لوگ غلط ہیں تو کیا کہیں گے، تو آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے نا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر آپ رائٹ ہیں تو پھر بھی اگر برا کہہ رہے ہیں آپ کو، تو پھر یعنی آپ کے اندر اس پہ اوور کم ہونا چاہیے نا۔ وہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اللہ یا اللہ کا نظام جو ہے نا اس کو سمجھ رہے ہیں اور پھر آپ نے اس پہ قابو پا لیا۔ جب قابو اس طرح اس لیول کا پا لیا ہے تو پھر تو آپ کی شخصیت بالکل نیچرل ہے اور نو فیئر ایٹ آل۔ لیکن آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے ہوئے ایسی چیزیں بھی، یہ تو میں نے آپ کو ٹاپ والی بتا دی ہیں جو مطلب موسٹ فیئر ہوتا ہے۔ پھر آپ باٹم پہ چلے جائیں تو باٹم میں آپ کو مطلب ایسی چیزوں میں جو آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کے اندر ایسے وسوسے آ رہے ہوں گے، ان سے ڈر رہے ہوں گے، یعنی کہ کوئی ایگزسٹ نہیں کر رہی چیز، آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی وسوسہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بچپن سے ہماری سوسائٹی یا ہمارے دوست، ہمارا پیرنٹس ہیں جیسے ہمارے، یہ سارا ایک ماحول بنا رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ، وہ مطلب انٹینشنلی تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن کیونکہ جس طرح انہوں نے سیکھا، جس طرح انہوں نے دیکھا، وہ اسی کے مطابق ہی ایک دوسرے کو پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں، ڈرا رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈرانا جو ہے نا، چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے نا۔ مطلب جو صحیح فیئر ہے نا، پازیٹیو فیئر، وہ یہ اللہ کا فیئر کیا ہے؟ اللہ کا فیئر یہ ہے کہ جو اللہ کی نہیں مانے گا یا وہ جو سسٹم کا حصہ نہیں بنے گا تو وہ مارا جائے گا۔ مارا سے مراد یہ جائے گا وہ نقصان میں جائے گا، وہ چیزیں اچیو نہیں کر پائے گا۔ وہ اگر اچیو کر بھی لے گا تو اس کو سکون نہیں ملے گا، تو آخرت میں بھی اس کو وہ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈراتا اس لیے ہے کہ انسان رستے پہ آ جائے، صحیح رستے پہ آ جائے، تاکہ وہ میرا پارٹ بن جائے، مطلب اللہ کے نظام کا جو پارٹ بن جائے، تو وہ خوش رہے اور پھر اچیو بھی کرے اور فل پوٹینشیل کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہ فیئر تو ٹھیک ہے۔ اب اس سے جو نیچے فیئر ہے، وہ تو جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو مطلب آپ نے اللہ کی ماننی ہے، اور تو کسی سے نہیں ڈرنا نا آپ نے۔ لیکن ہمارا اپوزٹ ہوا ہے، ہم ڈرتے ہیں ان ساری چیزوں سے، اللہ سے نہیں ڈرتے ٹھیک ہے؟ تو اپنے یہ جو میں بات کروں نا، یہ آسان نہیں ہے اس چیز کو نا، کیونکہ اللہ کو نظر تو نہیں آنے والی چیز ہے، یا اس پہ ایمان لانا بھی آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم مسلمان تو ہیں، ہم منہ سے کہتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہم کتنا ایک ایمان جو ہے وہ ہے اس بات پہ پریکٹیکلی، تو وہ اکثر کا نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ تو وہ محنت طلب بات ہوتی ہے، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یا غور و فکر کرتے ہیں ستاروں کے اوپر، یہ آگے پیچھے نظام، یہ زمین سے کیسے چیزیں نکلتی ہیں، یہ پودے کیسے بنے ہوئے ہیں، سورج کیسے نکلتا ہے، یا ہوا کیسے آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم بار بار سوچتے ہیں نا تو پھر اللہ کی سمجھ میں آتی ہے کہ میں تو
مطلب ایک اس کا چھوٹا سا ایک پرزہ بھی نہیں ہوں، بالکل ایک باریک سا ایک ذرہ ہوں، لیکن اللہ کے نظام کے ساتھ اگر میں جڑ جاؤں گا تو میں پھر اشرف المخلوقات بن جاؤں، ویسے میری کوئی حیثیت نہیں۔ تو فیئرز میں پھر آپ دیکھ لیں نا کہ سب سے بڑا کیا ہو گیا، اپنی اولاد کا فیئر، پھر اس سے نیچے آ جائیں کہ لوگوں کا فیئر، لوگوں کے اندر ہم کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، آرٹیفیشل عزت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آرٹیفیشل عزت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی پرسنالٹی جو آؤٹر چیزیں ہیں، جس میں ہمارے کپڑے ہو گئے، جس میں ہمارے گاڑی ہوگی، جس میں ہمارے پیسے ہو گئے، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے ہم نے ایک آرٹیفیشل عزت بنائی ہوتی ہے اور اس عزت کا کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ نے کریکٹر سے اپنی عزت بنائی ہوئی ہے تو پھر آپ جو بھی کام کریں گے نا، جہاں آپ نے پھٹے ہوئے کپڑے لگا دیے نا، تو لوگ آپ کو فالو کریں گے، وہ بھی پھٹے ہوئے کپڑے لگانا شروع کر دیں گے، صحیح ہے۔ تو مطلب ہے کہ جب عزت کا معیار آپ کا بلند ہو جاتا ہے تو پھر آپ لوگوں کی غلط کمنٹ سے نہیں ڈرتے، صحیح نا۔ تو مطلب یہ سمجھے جنگ لگی ہوتی ہے نا ہر وقت، یعنی کہ آپ نے صحیح چیز کو یہاں رکھا ہوا ہے، آپ نے کنسیپٹ صحیح کلیئر کیے ہوئے ہیں اور آپ کا ایمان کا لیول جو ہے صحیح چیزوں پہ صحیح ہے،